فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو۔ آپ لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، جس کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے برپا کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ نے اس لیے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اللہ کے دین کی دعوت دو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہترین فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے لوگوں کو نفع پہنچاتے ہو، دین کی باتیں بتاتے ہو، تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور خود بھی اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے اندر جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ تم بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اور لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے ہم نے تمہیں بنایا ہے۔ اگر تم یہ کام نہیں کرتے ہو تو پھر تم اس تعریف کے مستحق نہیں ہو۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ کے دین کی بات دوسروں تک پہنچائیں اور لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیں، بھلی بات کہیں لوگوں سے اور برائیوں سے روکیں اور خود بھی ایمان لائیں۔ آج اس امت کا ایک بڑا طبقہ جاہلیت و جہالت، گمراہی، بد عقیدگی کی وادیوں میں بھٹکتا ہوا اور تاریکیوں میں ٹھوکریں کھاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جن رسوم و رواج کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، یاد رکھو جاہلیت کے تمام دستور میرے پاؤں کے نیچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں سب صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا، جو جاہلیت میں تم کام کرتے تھے، برائیاں تمہارے اندر تھی، وہ آج سب میرے پاؤں کے نیچے دفن ہیں، اب ان کو نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود ہم لوگ جو ہے جاہلیت کے کاموں کو پھر دوہرا رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دور جو ہے جاہلیت کا دور ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے قبل عرب کا پورا معاشرہ رسم و رواج میں جکڑا ہوا تھا۔ طرح طرح کی من گھڑت اور بے اصل باتیں ان کے دل و دماغ میں راسخ ہو گئی تھی، جن کے مطابق ان کے شب و روز گزرتے اور ان کو ہی اپنا ایمان تصور کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ کسی بیمار کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے یا کھانے پینے سے بیماری لگ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دوسرا شخص بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ جب وہ کسی سفر پر جانے کا ارادہ کرتے تو جانے سے پہلے کوئی پرندہ اڑتے تھے، اگر وہ دائیں طرف اڑتا تو سفر کو مبارک سمجھتے اور اگر بائیں طرف اڑتا تو سفر کو منحوس اور نامبارک سمجھتے اور سفر کو موقوف کر دیتے تھے۔ الو کی آواز کو گھر کی تباہی کا سبب سمجھا جاتا تھا۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے ماہ سفر کو مصائب اور آلام کا مہینہ سمجھا جاتا تھا اور اس کی آمد کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح نہ جانے کتنے ان کے ایسے عقائد تھے جن کا تعلق رسم و رواج اور بدسگونی سے تھا۔ اسی طرح کے اوہام و خیالات کے وہ اس لیے شکار تھے کہ انہیں ایک معبود کا یقین نہیں تھا، اس کی عظمت و ہیبت، اس کی صفات کے قائل نہیں تھے، اور انہی عقائد فرسودہ خیالات پر انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو پایا تھا۔ میراث میں ملی ہوئی ان چیزوں پر اتنا یقین تھا
کہ ان کے خلاف دوسری باتیں سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس مہینے کو وہ جو ہے نامبارک سمجھتے تھے اور اس میں کوئی کام نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ بیاہ شادیاں نہیں کرتے تھے اور اس مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے۔ آج مسلم معاشرے میں یہ بات کافی مشہور ہے، بلکہ بڑے اچھے دیندار گھرانے کے لوگ بالخصوص عورتیں سفر کی نحوست کا تصور عام ہے۔ عوام کا ماننا ہے کہ اس مہینے میں بلائیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں، لوگوں کو نقصانات پہنچاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس ماہ میں زیادہ تر لوگ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کا انعقاد سے گریز کرتے ہیں، جبکہ قرآن پاک کی روشنی میں نفع و نقصان کا اختیار صرف اور صرف رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے۔ اس حقیقت کو قرآن پاک نے اس طرح بیان فرمایا، قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اس آیت میں رب العالمین نے چیلنج دیا ہے کہ اگر کسی بھی غیر اللہ کے پاس نفع نقصان پہنچانے کی قوت ہے تو جس کو اللہ نقصان پہنچانا چاہے وہ اسے نقصان سے محفوظ کر کے دکھائیں، یا جسے اللہ اپنی رحمت اور انعام سے فیضیاب کرنا چاہیں وہ اس رحمت کو روک کر دکھائیں۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں پر رحمت نازل فرمائیں ان کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جن پر رحمت کو بند کر دے اس کے سوائے کوئی جاری کرنے والا نہیں، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں نازل ہوتی ہے یا تمہاری جانوں کو لاحق ہوتی ہو، مگر وہ ایک کتاب میں اس وقت سے درج ہے جب ہم نے ان جانوں کو پیدا بھی نہیں کیا تھا۔ یقین جانو یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ان آیات کریمہ سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آ گئی ہے کہ خیر اور شر کا تعلق کسی ماہ و سال، مکان یا شخصیت سے وابستہ نہیں، بلکہ صرف اللہ کی ذات سے وابستہ ہے۔ نفع اور نقصان، عزت اور ذلت، موت اور حیات، کامیابی ناکامی، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی دن، کوئی سال، کوئی وقت، کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی۔ نحوست کے اس مسئلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا آئینے میں دیکھ سکتے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بیماری کا دوسرے کو لگ جانا، بدفعلی، نحوست اور سفر، ان سب باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مجذوم شخص سے اس طرح بچو جس طرح شیر سے بچتے ہو۔ لوگ جو ہے اس طرح کہتے تھے، جس کے کوڑ ہو جاتا تھا، جس کے ہاتھوں سے کوڑ چونے لگتی تھی یا سفید ہو جاتے تھے، ان کے ہاتھوں کے اندر سفید نشان ہوتے تھے، تو ان سے جو ہے جاہلیت میں لوگ اس طرح بچتے تھے جیسے شیر سے بچا جاتا ہے۔ اس طرح امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بیماری کا دوسرے کو لگ جانا، الو، ستارہ اور سفر کی کوئی حقیقت نہیں۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس بات کا یقین کرو کہ اگر ساری امت جمع ہو کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو بجز اللہ تعالیٰ کے تمہیں نہیں پہنچا سکتی، مگر وہی جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہو، اور اسی طرح پوری امت مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہو۔ یعنی نفع نقصان کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسلام نے توہم پرستی کا خاتمہ کیا اور جو چیزیں زمانہ جاہلیت کی پیداوار تھی ان تمام کو باطل قرار دیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک واقعہ پیش آیا۔ مصر میں زمانہ جاہلیت سے یہ تصور اور توہم پایا جاتا تھا کہ سال میں ایک مرتبہ دریائے نیل میں ایک کنواری خوبصورت لڑکی کو ڈال دیا جاتا تھا۔ اس عمل کو وہ اس لیے انجام دیتے تھے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو دریائے نیل ٹھہر جاتا اور پانی ختم ہو جاتا۔ اس وجہ سے ان کا اعتقاد بھی اس سلسلے میں مضبوط ہو گیا تھا۔ جب اسلام اس سرزمین پر بھی پہنچا اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ گورنر مقرر کیے گئے تو یہی صورتحال پیش آئی۔ لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے اور اپنی سابقہ روایت کو ذکر کیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف کہہ دیا یہ تو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ پھر آپ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا اور حالات سے واقف کرایا۔ حضرت عمر نے ایک چٹھی لکھی اور کہا کہ اسے دریائے نیل میں ڈال دیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چٹھی کو دریائے نیل میں ڈال دیا۔ پانی پوری روانی کے ساتھ بہنا شروع ہو گیا اور سارے لوگ حیران تھے۔ اس چٹھی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا تھا کہ یہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اما بعد، اگر تو اپنی طرف سے جاری ہوتا تھا تو اب مت ہو، اور اگر اللہ وحدہ قہار نے تجھ کو جاری کیا تو ہم اسی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھ کو جاری کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت کے غلط دستور اور رواج کا نہ صرف خاتمہ فرمایا بلکہ اسلام کی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو واضح فرمایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماہ سفر کی ابتدائی 13 دنوں میں نحوست ہے، کیونکہ ان دنوں میں سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہو گئے تھے۔ یہ بیماری اسی نحوست کا اثر ہے۔ اس طرح سے اس مہینے میں طرح طرح کی رسم و رواج لوگ کرتے تھے اور آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غلط عقیدوں کو نکال کر صحیح عقیدہ اپنے اندر پیدا کریں، اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کریں کہ نفع نقصان، موت و حیات، کامیابی ناکامی، عزت اور ذلت، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی رات کو لاتا ہے، رات میں سے دن کو بناتا ہے اور ہواؤں کو چلاتا ہے۔ دھرتی کو اسی نے بنایا اور زمین کے اندر سیب، اخروٹ، بادام اور کشمش کو وہ نکالتا ہے۔ پہاڑوں کو اس نے بنایا، دریاؤں کو اس نے بنایا، اور وہ سدا سے ہے اور سدا رہے گا۔ اگر ساری دنیا ہمیں نقصان پہنچانا چاہے اور وہ نہ چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ساری دنیا ہمیں نفع پہنچانا چاہے اور وہ نہ چاہے تو کوئی ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتا۔ سال اور دن، مہینوں میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ سواری میں، مکان میں، عورتوں میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں عورتوں میں نحوست لوگ مانتے تھے کہ جس کا شوہر مر جاتا وہ منحوس عورت سمجھی جاتی تھی۔ اسلام نے اس کی تردید کی اور ارشاد فرمایا کہ اس کا کیا قصور ہے، اس کا شوہر کی موت کا پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں کتاب میں لکھ دیا تھا۔ تو اس طرح سے اسلام نے جاہلیت کی تمام رسم و رواج کو ختم کر دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ان تمام برائیوں سے، بدعات سے، خرافات سے بچنے کی کوشش کریں۔ بادلوں سے پانی وہی برساتا ہے اور چاند اور سورج کا نظام وہی چلاتا ہے، اور آسمان کو ستاروں سے اسی نے منور کیا۔ وہ ہر جگہ اس کی علم موجود ہے، اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہر چیز کو دیکھتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر۔ یہ یقین ہمیں اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، شرک سے بچنا ہے۔ آج ہم اور ہمارا معاشرہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ ہم ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے ننگے ہو چکے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے ہمارا ننگا پن ظاہر ہے کیونکہ ہم بد اخلاق، بدتمیز، بے ادب، بے حیا اور بے شرم ہو چکے ہیں،
اور اس لیے بھی کہ ہماری عورتیں اور ہم آدھے ادھورے کپڑوں میں گھومتے ہیں، پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہے ہیں جس سے سطر کا حصہ دکھائی دیتا ہے، ہماری عورتیں لباس نمائش پہن رہی ہیں جو کہ سراسر حرام ہیں، یعنی گھر سے باہر نکلتے وقت اور خصوصاً شادی بیاہ کے موقع پر اس نیت سے کپڑا پہنتی ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھے۔ یاد رکھو اگر اس نیت سے کپڑے پہنے جا رہے ہیں تو وہ پہننا حرام ہے۔ لباس 4 قسم کے ہیں، ایک لباس واجب، ایک دوسرا لباس آرائش، تیسرا لباس زیبائش، چوتھا نمائش۔ ان میں پہلی 3 قسمیں صحیح ہیں لیکن چوتھی قسم حرام ہے، یعنی اس نیت سے کپڑے پہننا کہ ہمیں کوئی دیکھے۔ یاد رکھو اگر ہم اور ہمارے معاشرے کے افراد نے اپنے گھروں کی عورتوں کو کنٹرول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے کہ لباس تقویٰ سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، تزکیہ نفس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، اعمال صالحہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور تو اور احکامات الہی کی تکمیل میں ہم کوتاہ ہیں، ہم سے فرائض کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ غضب بالائے غضب یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے منع کی ہوئی چیزوں کو انجام دے رہے ہیں۔ دنیا میں صرف مذہب اسلام ہے جو ہمیں طہارت کا حکم دیتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے جسم کو پاک رکھنا چاہیے، ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے بھی۔ علماء کے رابطہ میں آئیں، مسجدوں میں آئیں، نماز روزہ کی پابندی کریں، بندوں کے حقوق ادا کریں، اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ خیر کے کاموں میں حصہ لیں۔ آج ہمارے معاشرے میں برائیاں عروج پر ہیں، ہماری شادیاں اور شادیوں کی فضول خرچیاں اور اس کی بیجا رسومات نے ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہم اپنے نکاحوں کو آسان کریں، نکاح میں فضولیات سے بچیں۔ آج ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے، ہمارا کہنا نہیں مانتی، ہماری باتوں پر عمل نہیں کرتی، جو دل میں آتا ہے وہی کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، اس کو دین نہیں سکھایا، اسلام کی حقانیت سے اس کا رشتہ قائم نہیں کیا، اللہ والوں کی مجلس میں انہیں نہیں بٹھایا، اسلامی اخلاق کردار کا درس نہیں دیا۔ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی اسلامی طور پر بھی ان کی رہنمائی کریں۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں پر نظر رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کہیں وہ کسی برائی میں تو ملوث نہیں ہیں، کہیں غلط صحبت تو اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ والدین کو ان تمام باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں اگر آج ان باتوں پر غور و فکر نہ کیا گیا تو کل جب ہمارے یہ بچے بڑے ہوں گے تو ان کا مستقبل روشن دکھائی دینے کے بجائے تاریک دکھائی دے گا، اور اس وقت افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، دینی تربیت کرنی چاہیے اور دینی مجلسوں میں بچوں کو شرکت کرنی چاہیے۔ بچوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، خاص طور سے مسلم بچیاں غیر مسلموں سے شادیاں رچا رہی ہیں، جبکہ یہ حرام ہے۔ جب تک کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو جاتا کسی بھی لڑکی کا مسلمان لڑکی کا غیر مسلم لڑکے سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ حرام ہے۔ اسی طرح غیر مسلم لڑکے کا مسلمان لڑکے کا غیر مسلم لڑکی سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ حرام ہے۔ اسلام میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ نہیں ہے، زنا نہیں ہے، اسلام میں نکاح ہے۔ نکاح کو اسلام نے آسان بنایا، زنا کو مشکل کیا، لیکن آج زنا عام ہوتا جا رہا ہے اور نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ہماری برائیاں معاشروں میں پھیلتی جا رہی ہیں، ہمارا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے ٹوٹ رہا ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں دنیا میں عزت تو ہم اللہ اور اس کے رسول سے اپنا تعلق جوڑیں، نمازوں کی پابندی کریں، شرک سے بچیں اور برائیوں سے بچیں، ماں باپ کی فرما برداری کریں، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، جوا، زنا،
نشاور چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو نیک بنائیں۔ دنیا بہت تھوڑی ہے، اصل آخرت ہے، وہاں ہم اللہ کے سامنے جواب دیں گے۔ اگر ہم نے اچھا کیا ہوگا تو اللہ کے یہاں کامیاب ہوں گے، اور اگر دنیا میں برائیوں میں لگے رہے تو اللہ کے یہاں ناکام ہوں گے، جس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میرے بھائیو، بدعات سے، خرافات سے، رسم و رواج سے بچنے کی کوشش کریں، فضول خرچیوں سے بچیں، اور اچھے انسان بن کر دکھائیں، دنیا کو دکھائیں کہ مسلمان ایک اچھا ہوتا ہے، مسلمان برا نہیں ہوتا، مسلمان با اخلاق ہوتا ہے۔ سب لوگوں سے مسکرا کر ملیں، امن کی بات کریں، بد امنی برائی کی باتوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔